السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 40 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے 39 اقساط یعنی کہ 39 اقساط چینل پر اپلوڈ ہیں۔ جو نیو ہیں وہ چینل پر وزٹ کر کے سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی قسط نمبر 40۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کہ بہت سارے علماء کی رائے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر الروح بیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، آپ کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہوئے ہوں گے، واللہ اعلم۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صحیح بھی یہ ہے وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ عمدہ القاری فی شرح صحیح بخاری میں ہے۔ خدمت بحر یعنی کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان سے متعلق یعنی انہیں سپرد ہے، انہیں کے متعلق سپرد ہے، یعنی کہ ان کو سمندر میں جو بھٹک جاتے ہیں لوگ ان کو راہ دکھاتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام پر خشکی میں ہیں۔ الصحابہ پھر صحاباتی حرف خا مجموعہ باب مالاواداتی تعمیر میں ہے۔ اس طرح تفسیر خزان میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ مشاہیر صوفیہ اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صالح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خضر علیہ السلام دونوں زندہ ہیں، ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں معقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے۔ اس طرح تفسیر ساوی میں بھی ہے حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اب یہ سورہ الکہف میں بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بچتا ہے کہ ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درکر اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک رونے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح تفسیر الخزان اور شیخ ابو عمر بن صالح نے اپنے فتویٰ میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا ہے، اس کا پانی بھی پیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت خضر کی وفات پر دلائل۔ حضرت امام بخاری سے حضرت خضر اور حضرت الیاس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا روئے زمین پر جو لوگ آج موجود ہیں وہ 100 سال تک زندہ رہیں گے۔ صحیح مسلم بخاری میں حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا، یعنی آج دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں 100 سال تک ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس ارشاد نبوی کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک دوسرے امام صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی وما جعلنا للبشر من قبلک الخلد، یعنی کہ ہم نے آپ سے قبل کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ رہنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر
حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائت میں جہاد کرتے، یعنی کہ ان کی بیعت پر جہاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں عرض کی تھی، دعا کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ جماعت 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ ان کے ناموں کے مآب قبلہ فہرست موجود و معروف ہے، مگر اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لہذا بتایا جائے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہے۔ ابراہیم حربی سے حضرت خضر کی زندگی سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جس نے کسی میت کا حوالہ دیا اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، یہ وسوسہ اندازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بہر ایک کتاب ہے جس میں شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو الفضل المراسی سے حضرت خضر کی موت منقول ہے۔ ابن جوازی نے علم بن موسیٰ رضا سے اور ابراہیم بن اسحاق حربی سے یہی قول کیا ہے۔ حضرت خضر کا زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے جبکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوئے، آپ کے اس ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ترجمہ یہ ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کی میری اتباع کے بغیر چارہ گر نہ ہوتا۔ یہ چند اختلاف ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام حیات و وفات کے بارے میں علماء اکرام اور مفسرین میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم آج حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی قوموں سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگا تو انہوں نے اس انداز میں توبہ اور گریہ جاری کی کہ ان پر عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن قوم میں یونس علیہ السلام کی گریہ زاری اس انداز کی تھی کہ ان پر رحم کیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس سے اس کا ایمان نفع نہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں بہرہ مند رکھا، یعنی کہ فوائد دیتے رہے۔ سورہ یونس میں یہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ آپ کا نام یونس ہے اور والد کا نام متا بن شتا ہے۔ بعض حضرات نے متا ان کے والدہ کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر میں فرمایا ہے۔ اس صورت میں اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جب ان کی عمر 28 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر نینوہ کے باشندوں کے ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوہ یہ عراق میں موصل کے علاقہ ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد یعنی کہ غرور کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول اسلام کو جھٹلا دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے اور ہر روز بازاروں میں، بیابانوں میں، چوکیوں پر، الغرض جہاں بھی لوگوں کا کوئی گروہ نظر آتا انہیں تبلیغ کرنے لگتے، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت اور تبلیغ سے تنگ آ کر حضرت یونس علیہ السلام پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ قوم کے لوگ آپ کے بارے میں خبر رکھتے کہ کل کو یونس علیہ السلام کس جگہ پر لوگوں کو دعوت حق اور وعظ اور نصیحت کرنے والے ہیں، چنانچہ وہ لوگ پہلے ہی اس مقام پر پتھر جمع کر لیتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دعوت دینے کے لیے جاتے تو لوگ ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی ان کو پتھر مارنے لگتے اور کہتے: اے یونس، تو کہتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں
ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے اور ہم تیرے خدا واحد کی پرستش کریں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر والوں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے دربار شاہی کی طرف رخ کیا کہ ایک دربار شاہی میں جا کر بادشاہ اور ان کے حواریوں کو دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ میری بات مان جائیں۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے اور وہاں منتظمین کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا۔ وہاں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھا گیا۔ سپاہیوں نے آپ کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں ان کی سرکشی اور بغاوت کا رونا رویا اور عرض کی، الہی ہمیں ہر طرح سے ان لوگوں کو تیری طرف سے بلایا، لیکن جو لوگ نہیں مانے اب تو ہی ان سے نمٹ۔ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے جا کر قوم سے کہا کہ میں نے تم کو ہر طرح سے اللہ کی طرف بلایا لیکن تم نہ مانے، بس آج سے ٹھیک 3 دن بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ شہر سے نکل گئے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب والی بات اپنی طرف سے کہی تھی، ابھی عذاب کے لیے کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کی یہ بات بارگاہ ربوبیت میں ناگوار گزری اور اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ کا سبب بنی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے نکلے تو آگے ایک جنگل آیا۔ آپ نے وہاں اپنی بیوی اور بچوں کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور خود آگے گئے کہ دیکھیں سکیں اگر کوئی راستہ یا سواری مل جائے تو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد وہاں سے ایک لٹیروں کا گزر ہوا۔ جب ان لوگوں نے جنگل میں ایک عورت اور 2 بچوں کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور جا کر پوچھا وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ وہ لوگ قریب کی بستی سے آئے ہیں، ان کا شوہر آگے سفر کا انتظام کرنے گیا ہے، سو وہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ بس 3 لوگ ہیں، ان میں 2 بچے ہیں، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو اٹھا لیا۔ بی بی نے انہیں کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے میرا شوہر ایک نبی اللہ ہے اور تم لوگ ذلیل و رسوا ہوگے اگر تم ایک نبی کی بیوی کے بارے میں کچھ برا ارادہ رکھو گے۔ لیکن ان لٹیروں نے کوئی بات نہ مانی۔ الغرض جب کچھ دیر بعد حضرت یونس علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ بچے اکیلے رو رہے ہیں اور بیوی آپ کی وہاں نہیں ہے۔ تب آپ نے بچوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے ساری بات بیان کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے شاید کہیں نزدیک ہی ہوں اور نظر آ جائیں۔ جب مایوس ہو گئے تو اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے لگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے جن کی وجہ سے ان پر مصیبت پڑی۔ جب کوئی راہ نظر نہ آئی تو آپ نے اپنی بیوی کی عزت کو اللہ کے سپرد کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئے۔ آگے ایک دریا آیا، کیونکہ بچے چھوٹے تھے خود سے دریا عبور نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ تھا جس سے دریا کو پار کیا جا سکتے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو کنارے پر بٹھایا اور دوسرے کو دریا پار کروانے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دریا میں اتر گئے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ آپ کو پیچھے سے اپنے دوسرے بیٹے کی دلخراش آواز سنائی دی جو کہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مڑ کر دیکھا تو ایک بھیڑیا اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام گڑبڑا کر واپسی کو دوڑے تو اس پر بڑبڑائیت میں جو دوسرا بیٹا کاندھے پر تھا وہ بھی دریا میں گر گیا۔ ایسے موقع پر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، عقل انسانی جواب دے جاتی ہے۔ جب ہر طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں گھیرے لیتی ہیں تو انسان سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی دوسرے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں اس طرف دوڑے تو جو کاندھے پر تھا وہ بھی دریا میں گیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں۔ دوسری جانب کنارے کی طرف دیکھا تو بھیڑیا نظر نہ آیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے حکم کے نکلے تھے، اس لیے یہ ساری مصیبتیں ان پر پڑی تھیں اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار پھر بارگاہ الہی میں اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں التجا کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آپ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور وہاں سے پھر آگے کی طرف بڑھ گئے
وہاں سے آپ ایک بڑے سمندر میں پہنچے جہاں ایک جہاز بحری بیڑا چلنے کے قریب تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب جہاز میں سوار ہوئے تو آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ جہاز والوں نے پوچھا، آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کرائے کو کچھ ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ تھا سب لٹا کر آ رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بولنے والا نہیں لگتا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، چونکہ ایک نبی ہونے کے ناطے آپ کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی اور نور سے ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک بزرگ ہے، سو اس خیال کی بنا پر کرائے کے بنا جہاز میں سوار کر لیا گیا۔ ان کی برکت سے ہمارا سب کا سفر بھی بخیر و عافیت گزر جائے گا، کوئی رنج و مصیبت ہمارے جہاز کو پیش نہ آئے۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور ایک طرف سے الگ تھلگ کونے میں ہو کر بیٹھ گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان نے کشتی کا گھیراؤ کر لیا اور طوفانی لہریں کشتی میں داخل ہونے لگیں۔ طوفان کا زور اس قدر بڑھنے لگا کہ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی۔ تب کشتی کے ملا نے کہا، میرا تجربہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو کر اور اس سے بھاگ کر آ جائے اور کشتی میں بیٹھ جائے تب یہ سب ہوتا ہے۔ اگر اس کا پتہ کر کے اس کشتی سے اتار دیا جائے تو باقی سب کی جان بچ جاتی ہے۔ بس ہم میں سے کوئی شخص ضرور ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہو کر بھاگ کر آیا ہے، اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو، باقی سب حفاظت سے کنارے پہنچ سکیں گے، ورنہ ایک شخص کی نحوست کی وجہ سے باقی سب کی جان اور مال خطرہ میں پڑ جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کی جانب شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اٹھے اور فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے پر شک نہ کرو، میں ہی وہ بدنصیب غلام ہوں جو اپنے آقا کا نافرمان ہوا ہوں، اس سے فرار اختیار کی، بس مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بحفاظت دوسری طرف پہنچ جاؤ۔ اس نمبر آگے جاری ہے، 41 لے کر بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اگر پڑھنے میں کوئی بھول چک ہوگی تو درگزر کیجیے گا۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا فیملی اور فرینڈز میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔